میرے رب ہجوم غم تجھے جب کبھی پکارا تیری عام رحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ سعید احمد بخاری ملتان سے سوال کرتے ہیں، کیا ایک سید آل رسول دوسرے سید کی اللہ کے نام سے پکائی ہوئی اجتماعی خیرات کھا سکتا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادات کو جو عزت اور احترام دیا ہے، شریعت نے ان کا جو مقام و مرتبہ رکھا ہے، اس مقام و مرتبہ میں کسی طرح کا کوئی فرق نہ آئے، وہ شان و شوکت ان کی باقی رہے، وہ آل رسول ہیں۔ اس لیے ان کے لیے صدقہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں منع کر دی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھلا سید بیچارہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدقہ نہیں دیں گے تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا۔ کیوں بھوکا مر جائے گا؟ کیوں بھوکا مر جائے گا؟ آپ کہاں گئے؟ کیا آپ کے پاس سوائے صدقہ، خیرات کے، زکوٰۃ کے اور کوئی مال نہیں ہے؟ وہ آپ کے رسول کا رشتہ دار ہے، رسول اکرم نے اس کے لیے یہ چیز حرام کی ہے، تو مسلمانوں کے پاس ان کا اپنا غیر خیراتی، غیر زکاتی مال نہیں ہے کیا؟ ختم ہو گیا؟ اب وہ دیجئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت کے یہاں سے آپ کو ملے گا۔ تو اللہ کے رسول نے سعادات کے لیے یہ مال ناجائز کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اگر یہ راستہ ان کے لیے کھولا جاتا زکوٰۃ کا اور خیرات کا، تو سارے لوگ زکوٰۃ و خیرات صرف سعادات کو دیتے، باقی غریب بیچارے مارے جاتے، کیونکہ ان کو دینے کی جو فضیلت ہے، ظاہر ہے کہ وہ فضیلت عام غرباء و مساکین کو دینے کی تو ہے نہیں۔ پھر رسول اکرم سے جو محبت ایک مسلمان کو ہوتی ہے، تو آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندانی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کے لیے بہر صورت اولا، افضل اور بہتر ہوتا۔ تو ایک تو سعادات کی وہ حیثیت، پاکیزگی جو قرآن شریف میں ذکر کی گئی کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی اولاد، ان تمام کو یطہرکم تطہیرا، نہایت پاکیزگی اور نفاست سے نواز دے، ذرہ برابر ملاوٹ نہ ہو اس میں کسی طرح کی ایسی چیز کی جو پاکیزگی کے خلاف ہو۔ اور یہ زکوٰۃ، صدقات، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے اس کو میل کچیل کہا گیا۔ تو میل کچیل کھائیں گے سعادات، جن کو اللہ رب العزت پاکیزگی، تطہیر، نفاست اس سے نواز رہا ہے، تو ان کو آپ میل کچیل کھلائیں گے؟ میل کھاتا ہے؟ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ میل کھاتی ہے؟ نہیں کھاتی۔ لہذا اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اب جو بھائی نے سوال کیا ہے، ایک سید نے خیراتی طور پر کوئی دعوت کی ہے، صدقے کے طور پر غریبوں کو، مسکینوں کو کھلانے کے لیے، دوسرا سید جا کے کھا سکتا ہے؟ نہیں کھائے گا۔ اگر یہ سید صاحب جو دعوت کر رہے ہیں ان کو کھلانا ہے اپنے کسی سید رشتہ دار کو، تو ان کو چاہیے کہ اس کھانے کے علاوہ کچھ اور کھانے کا بھی انتظام کریں، ان کو وہ کھانا کھلائیں۔ یہ کھانا نہیں جو عام غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے بنایا ہے، یہ ایصال ثواب کے لیے،
بنایا ہے یہ کھانا اس کو نہیں کھلائیں گے، اس کے لیے الگ سے انتظام کریں آپ کھانے کا اگر آپ کھلا رہے تو، ورنہ آپ کہہ دیں کہ یہ آپ کا نہیں، آپ کے مطلب کا نہیں ہے، آپ کے شایع نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور مسلمانوں کو کہیں بھی رہیں اگر کوئی سید ایسا ان کو ملے واقعی وہ سید ہے اور وہ زکوٰۃ و خیرات صدقات سے بچتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مسلمان اپنی آمدنی میں سے، حلال آمدنی میں سے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اس کو دیں، اور اس کو ایسا نہ چھوڑیں کہ وہ گھر گھر جا کر مانگتا پھرے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور ان کا مانگنا ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ ان کے لیے جو کچھ ہے وہ تو چھوڑیے، جانے دیجیے، ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو اتنا بھی خیال نہیں کیا ان کا کہ وہ مانگنے سے، دست پھیلانے سے، ہاتھ پھیلانے سے، جھولی پھیلانے سے، سوال کرنے سے بچے رہتے۔ تو یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بات جو ہم نے بتلائی یہ ایک طرف ہے، اور ایک طرف وہ بات ہے جن کے نسب کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے کہ وہ سید ہیں کہ نہیں ہیں، اور پھر اینٹھ ایسی رکھتے ہیں جیسے ابو جہل و ابو لہب کی، کسی مسلمان کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں، نہ عالم کو نہ جاہل کو، نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو، ہمیشہ ایٹھے رہتے ہیں ہم تو سید ہیں۔ یہ در حقیقت وہ جو سید ہونے کا شرف ہے، عزت ہے، عظمت ہے، اس سے یہ گر چکے ہیں۔ یہ ان کی ایٹھن اور دوسرے لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے کی عادت، یہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملاتی بلکہ دوسرے لوگوں سے ملاتی ہے۔ ان کو اپنے اخلاق کو سب سے پہلے درست کرنا چاہیے، اپنے عادات کو سب سے پہلے درست کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے نہ صرف یہ کہ عزت کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ آپ محبت کیجئے، عزت دیجئے، آپ کو بھی محبت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔